نیرنگی ادب میں خوش آمدید اور محبت بھرا سلام شامل کرتے ہیں ڈاکٹر مبارک علی کی ایک بہت معلوماتی تحریر سرمایہ داری کی ابتدا۔ تاریخ میں تاجروں کو اہم کردار رہا ہے۔ تاریخ کے ابتدائی زمانے سے یہ لوگ اپنا سامان تجارت لے کر دوسرے ملکوں اور علاقوں میں جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ذرائع نقل و حمل ابتدائی دور میں تھے۔ راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ڈاکوؤں اور وحشی قبائل کی لوٹ مار کا خطرہ بھی ہوتا تھا، مگر ان تمام مشکلات کو منافع کے جذبے کے تحت برداشت کیا جاتا تھا۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا منافع سونے کی شکل میں ہو جو ان کی دولت کو محفوظ رکھے۔ اس لیے عہد قدیم اور عہد وسطیٰ میں سونے کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تاجر اور قومیں سونا جمع کر کے اپنی دولت اور طاقت میں اضافہ کرتی تھی۔ کولمبس کہا کرتا تھا کہ سونا ایک ایسی قیمتی چیز ہے جس کی مدد سے جنت کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ سرمایہ داری کے اس نظام کو عہد وسطیٰ میں مرکنٹائل کیپٹلزم کہا جاتا تھا۔ اس میں تاجر ایک جگہ سے سستا مال خرید کر دوسری جگہ مہنگے داموں فروخت کر کے منافع کمایا کرتے تھے۔ مثلاً عہد وسطیٰ میں جب یورپی تاجر ہندوستان میں آئے تو ان کے پاس تو یورپ سے لا کر فروخت کرنے والا کوئی سامان نہیں تھا۔ یہاں سے یہ کپڑا، مسالے اور نیل خریدتے تھے اور چاندی کی شکل میں اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ مگر جب انگلستان میں صنعتی انقلاب آیا تو اس نے سرمایہ داری کی شکل بدل ڈالی اور انڈسٹریل کیپٹلزم نے پہلے انگلستان میں سیاسی اور سماجی تبدیلیاں کی اور پھر یورپ کے دوسرے ملکوں میں اس کے اثرات ہوئے۔ اب یہ اپنا مال فیکٹریوں میں تیار کر کے دوسرے ملک کی منڈیوں میں فروخت کے لیے بھیجتے تھے اور اس سے منافع کماتے تھے۔ صنعتی انقلاب نے جہاں ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کو پیدا کیا، وہیں اس نے معاشرے میں سرمایہ دار اور مزدور طبقوں کو تشکیل دیا۔ اس طبقاتی تقسیم نے معاشرے میں معاشی اور سماجی ناہمواری اور غیر مساویانہ روایت کو آگے بڑھایا۔ اس ابتدائی دور میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی حالت ناگفتہ بھی تھی۔ 18 یا 19 گھنٹے کام کرنا ہوتا تھا۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی ہوا کرتے تھے۔ مزدوروں کی بستیوں میں نہ تازہ ہوا اور صاف پانی کی سہولت تھی، نہ گندے پانی کی نکاس کا کوئی ذریعہ تھا۔ کام کی زیادتی، غذا کی کمی اور ماحول کی وجہ سے یہ بیمار اور نحیف لوگ جلدی زندگی کی بازی ہار جاتے تھے۔ لہٰذا صنعتی انقلاب اور سرمایہ داری نے نئے نظریات اور خیالات کو پیدا کیا۔ ان میں وہ فلسفی، مفکر اور سماجیات کے ماہرین تھے جو اس نظام کی حمایت کرتے ہوئے اس کی بنیادوں کو مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے تھے۔ دوسری جانب صاحب علم تھے جو اس کی خرابیوں سے لوگوں میں آگہی اور شعور پیدا کرنا چاہتے تھے۔ سرمایہ داری کی حمایت میں سب سے اہم نام آدم سمتھ کا ہے کہ جس نے اپنی کتاب ویلتھ آف نیشن میں اس نظام کے خدوخال کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ آدم سمتھ اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا اور تعلیم کے حصول کے بعد یہ گلاسگو یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے ایک امیر نے زیادہ تنخواہ پر اپنے بیٹے کا استاد ہونے کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ طالب علم براہ راست استاد کو فیس ادا کرتے تھے۔ چونکہ یہ وقت سے پہلے ملازمت چھوڑ رہا تھا، اس لیے اس نے طلباء سے کہا کہ وہ ان کی آدھی فیس واپس کرنا چاہتا ہے۔ اس پر طلباء نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے انہیں اب تک جو پڑھایا ہے اس سے ان کی فیس وصول ہو گئی۔
امیر کی ملازمت کے دوران اس نے یورپ کی سیاحت کی اور خاص طور سے فرانس میں وہاں کی معیشت دانوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور معیشت کے بارے میں ان کے نظریات سے آگاہی ہو گئی۔ یہ لوگ فری مارکیٹ کے حامی تھے، جس میں ریاست کے عمل دخل کو رد کرتے تھے۔ لہٰذا واپسی پر اس نے اپنی کتاب اوریجن آف ویلتھ آف نیشن لکھی۔ اس میں اس نے جن اہم امور پر بحث کی وہ یہ ہیں: نمبر 1، تقسیم کار۔ اب تک یہ دستور تھا کہ ایک فرد پیشہ میں رہتے ہوئے سارے کام خود کرتا تھا، مثلاً موچی سارا جوتا خود تیار کرتا تھا یا بڑھئی اکیلا میز اور کرسی بناتا تھا۔ آدم سمتھ کا کہنا تھا کہ اگر کام کو تقسیم کر دیا جائے تو اس صورت میں پیداوار کی شرح بڑھ جائے گی۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ پن بنانے کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک پنیں بنائے تو وہ زیادہ سے زیادہ 50 یا 60 پنیں بنائے گا۔ اگر پن بنانے کے کام کو تقسیم کر دیا جائے تو 6 یا 7 آدمی یہ کام کریں تو اس صورت میں پیداواری شرح ہزاروں تک پہنچ جائے گی۔ یہ تقسیم کار اب ہم فیکٹریوں میں دیکھتے ہیں کہ یہاں جوتا بنانے کی فیکٹری میں ایک چمڑا سیدھا کرتا ہے، دوسرا اسے کاٹتا ہے، تیسرا اس کے اوپر کا حصہ بناتا ہے، چوتھا اس کا تلوا تیار کرتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں یہ تمام حصے مکمل ہو جاتے ہیں اور جوتا پالش کے بعد تیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تقسیم کار کے نتیجے میں پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کا دوسرا اصول یہ تھا کہ صنعت کے اس نظام میں ریاست کو دخل دینا نہیں چاہیے۔ تنخواہ کا مسئلہ ہو تو یہ صنعت کار اور مزدور مل کر طے کریں۔ ریاست اس سلسلے میں کوئی قانون نہیں بنائے۔ مارکیٹ کو تجارت کے سلسلے میں آزاد ہونا چاہیے۔ تحقیق کا تعلق اس پر ہو کہ ان کی مانگ کس قدر ہے اور کس قدر ان کی پیداوار ہے۔ نمبر 3، سرمایہ داری میں آدم سمتھ کے نظریے کے مطابق ذاتی فائدے کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی سیلف انٹرسٹ۔ اس ذاتی غرض کے تحت افراد محنت سے کام کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ منافع کی کوشش کرتے ہیں۔ آدم سمتھ نے اپنے ایک مضمون میں تقسیم کار کے منفی اثرات پر لکھتے ہوئے اس کا اظہار کیا کہ ایک فرد جب ایک ہی قسم کا کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے یہ کام غیر دلچسپی کا باعث ہو جاتا ہے۔ وہ اسے بار بار دہراتا ہے اور یہ کام بطور ایک مشین کے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تخلیقی صلاحیت اور ذہانت ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی نئی سوچ اور فکر پیدا نہیں ہوتی۔ صنعتی دور کے 2 اہم مفکرین مالتھوس اور ڈیوڈ ریکارڈو تھے۔ مالتھوس نے آبادی کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ معاشرے میں آبادی میں اضافہ جیومیٹری کی شکل میں ہے، یعنی 2، 4، 8، 16۔ یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جبکہ غذا کی پیداوار ریاضی کی شکل میں ہے، یعنی 1، 2، 3، 4۔ اس کی وجہ سے آبادی اور غذا کے تناسب میں بے انتہا فرق ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فرق قحط، خشک سالی، وبا اور دوسری آفات سے ضرور کم ہوتا ہے، لیکن اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ ڈیوڈ ریکارڈو نے یہ سرمایہ دارہ نظام کے استحکام کے لیے تنخواہ کے فولادی قوانین، یعنی آئرن رولز آف ویجز کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے نزدیک مزدوروں کو اتنی تنخواہ دینی چاہیے کہ جس سے ان کا گزارا ہو جائے۔ اگر ان کو زیادہ تنخواہ دی گئی تو یہ زیادہ بچے پیدا کر کے آبادی میں اضافہ کریں گے۔ ریکارڈو کے ان نظریات کو یورپ اور امریکہ کے صنعت کاروں نے خوش آمدید کہا، کیونکہ اس سے انہیں فائدہ تھا۔ سرمایہ داری کے ان خیالات کی مخالفت میں دانشوروں اور مفکرین نے آواز اٹھائی
اور ان پر گہری تنقید کی۔